أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 70 تک 3 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں بطور خاص گمراہ، کافر و مشرک اور بدعقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کی ممانعت ہے، اور وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوں، دین اسلام کے عقائد و نظریات اور اعمال کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جائے، وہاں پہ اہل ایمان کو بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر مجبوراً کسی کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو اس بندے کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی کہ جس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو اور جسے یقین ہو کہ وہ غلط باتیں میرے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ مثلاً کہیں پہ مسلمان اور کافر اکٹھے کسی اسمبلی کے اندر ہیں، کسی میٹنگ کے اندر ہیں، یا کچھ اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو آج کل تو یہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، معاملات بنتے رہتے ہیں، تو وہاں پھر وہ بندہ شامل ہو جس کا ایمان اور یقین بہت پختہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں، غلط نظریات کے لوگ ہیں، انہیں قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تو دیکھے انہیں یخوضون کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ الجھنے لگیں، فی حدیث غیرہ کسی اور بات میں، وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ کہیں بلا دے تجھے الشیطان شیطان، فلا تقعد تو مت بیٹھو، بعد ذکر یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے پاس، وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر، یتقون جنہوں نے تقوی اختیار کیا، من حسابہم ان کافروں کے حساب سے، من شیء کچھ بھی بوجھ، ولیکن ذکر البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا لازم ہے، لعلہم یتقون شاید وہ باز آ جائیں، وذر الذین اور چھوڑ دے جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے، دینہم اپنا دین، لعباً کھیل، ولہواً اور دل لگی، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بہی اور نصیحت کرو انہیں، بہی اس قرآن پاک سے، ان تبصلا تاکہ ہلاک نہ ہو جائے، نفس کوئی آدمی، بما کسبت اپنے عملوں کی وجہ سے، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا کوئی ولی حمایتی، ولا شفیع اور نہ سفارشی، وَإِن تعدل اور اگر وہ معاوضہ میں دے دے، کل عدل ہر بدلہ، لا یؤخذ منہا تو نہ قبول کیا جائے گا اس سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا جو ہلاک کیے گئے ہیں، بما کسبوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لہم شراب ان کے لیے ہے پینے کے لیے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے تو منع فرما دیا گیا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جب تو دیکھے انہیں جو بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں۔ اب یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جب تم دیکھو کہ بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں ہماری آیات کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، احکام و مسائل جو دین اسلام کے ہیں ان کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو منہ پھیر لے ان سے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں، جب تک ان کی گفتگو کا رخ تبدیل نہیں ہوتا تم نے ان کے پاس بیٹھنا نہیں، یہ عمومی حکم ہے۔ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر کہیں بلا دے تجھے شیطان، مثلا بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہے، وہاں اس طرح کی برائی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بندہ انہیں روک بھی نہیں سکتا،
جواب بھی نہیں دے سکتا اور یاد بھی نہیں رہا کہ میں کس مجلس میں موجود ہوں، تو یہ گنجائش دی ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر کہیں بلا دے تجھے شیطان، فلا تقعد، تو مت بیٹھو، بعد ذکر، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس۔ شیطان نے تمہیں بلا دیا، اب جو ہی تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے تو بڑی غلطی کی ہے، یہاں تو مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، تو معافی مانگو اللہ کی بارگاہ سے، اور اس کے بعد نہ بیٹھو۔ یہ ظالم لوگ ہیں، اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، من حسابہم، کافروں کے حساب سے، من شیء، کچھ بھی بوجھ، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، شاید وہ یتقون، شاید وہ باز آ جائے، اہل ایمان ہے، تقوی ہے، اور کہیں پہ بیٹھنا پڑ گیا ہے ایسی مجلس میں جو مشترکہ ہے، تو وہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں، تو اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ انہیں نصیحت کریں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر کہیں پہ کوئی دلیل کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت ہے، وہ دلیل کے ساتھ جواب دیں، یعنی بھرپور دفاع کریں دین اسلام کا۔ اللہ رب العزت پر وہ جو الزامات لگا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگا رہے ہیں، ان کا وہ اہل ایمان، اہل تقوی، مطلب یہ کہ جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے، پرہیزگاری کی دولت موجود ہے، عمل کی دولت موجود ہے، باصلاحیت لوگ ہیں، تو وہ دفاع کریں۔ تو اب وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، برے معاملات بھی ہوتے رہے، ان نے دفاع بھی کیا، تو اب ان کے اوپر کوئی گناہ گاری نہیں ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین کھیل اور دل لگی، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ اب یہ بات آ رہی ہے ان لوگوں کی کہ بار بار جنہیں سمجھایا جاتا ہے، لیکن دلائل بھی دیے جاتے ہیں، ہر طرح سے معاملہ بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا، ایک تو آپ ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت تو ظاہر ہے انہیں کرنی ہے، نہ جانے کس وقت نصیحت ان کے کام آ جائے۔ اور پھر دین اسلام تو خیر خواہی کا دین ہے، یہ تو ہر کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے، بڑے سے بڑا کافر بھی ہے، دین کب چاہے گا کہ وہ رائے راست پہ نہ آئے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن پاک میں آ چکا کہ بطور سزا ان کے دلوں پہ موت لگ چکی، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ تو الگ معاملہ تھا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں، دین تو خیر خواہی چاہتا ہے، دین تو چاہتا ہے انہیں دوزخ سے چھٹکارا ملے، وہ اسلام قبول کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنے۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں دو طرح کے احکامات ہیں، دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب ان کے ساتھ زیادہ سر کھپائی نہ کی جائے، ہاں پھر کیا کیا جائے، بس انہیں نصیحت، سادہ سی نصیحت انہیں کر دی جائے۔ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ جنہوں نے کھیل اور تماشے کو اپنا دین بنا دیا اور دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، باقی جو دین اسلام، اللہ کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، معاذ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ چھوڑ دو انہیں، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے بنا لیا اپنا دین کھیل اور دل لگی، دنیا کے معاملات میں دل لگی، ہنسی مذاق، بس یہی ان کا کام ہے، یعنی غیر سنجیدہ لوگ ہیں، وہ ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکہ میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کرو انہیں بِهِ، اس قرآن کے ساتھ، یعنی انہیں نصیحت تو کرتے رہو، نصیحت یہ تو اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہی رہو، ان تبصر نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے منوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ فکر جو ہے نا، یہ تو ہر بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے، دوسروں کو دین کی طرف لے کے آنے کی، ان کی آخرت کی بہتری کی فکر تو ہونی چاہیے ہر بندہ مومن کو۔ یہ بندہ مومن کا شیو ہے، لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی۔ اب ایک بندہ کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، تو قیامت کے دن تو کوئی سفارشی نہیں، اس کا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے انہیں ڈرایا جائے، انہیں نصیحت کی جائے، شاید یہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے غلط کاموں سے باز آ جائیں۔ اچھا، پھر قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ اسی حالت میں بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ، کوئی بھی بدلہ معاوضے میں دے، بڑی سے بڑی چیز بھی دے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب انہیں جو عذاب ہو رہا ہے اس میں کسی اور کا تو قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے۔ بتایا گیا، سمجھایا گیا، سچ بات واضح کی گئی، لیکن پھر بھی یہ اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہے،
تو فرمایا گیا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن پاک کی ان تین عقیدت کے بعد میں مخلوط مجالس جہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور گمراہ لوگ بھی ہیں، یا کافر ہیں، مشرک ہیں، ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کی تضاد بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے مختلف درجے نجات تجربات میں آگے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ